عثمان غنی تم شان صحابہ جان نبی غنی 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 عثمان غنی دنیا کے سبھی سخیوں سے سخی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، آج 18 ذو الحجہ 1441 ہجری ہے۔ آج کے روز خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دے لینے کے بعد ایک منافقین کے گروہ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر آپ کے کاشانہ مبارک پر 40 دنوں تک محصور رکھنے کے بعد اور 40 دنوں تک مسلسل آپ پر دانہ پانی بند کرنے کے بعد بہت ہی سفاکی، بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ آپ کا قتل کر دیا، اور آپ نے اس طرح سے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کو ملنے والی شہادت کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں، سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 3705 ہے۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عثمان انہو لعل اللہ یقمسک قمیصا، ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان قریب اللہ رب العزت آپ کو تاج خلافت سے نوازے گا، آپ کو تاج خلافت عطا فرمائے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَنْ خَلْعِهِ، جب منافقین سے آپ کی خلافت اور آپ کی خدمات برداشت نہیں ہوں گی اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ سے یہ تاج خلافت اتروائیں اور آپ سے یہ منصب جلیلہ چھین لیں، تو آپ نے انہیں یہ تلقین فرمائی، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، کہ جو تاج خلافت اللہ رب العزت آپ کے سر انور پر سجائے گا اور جو خلافت کا مقام، منصب اور آپ کو عطا فرمائے گا، جب منافقین آپ سے آپ کا یہ منصب اور یہ عہدہ چھیننا چاہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ اے عثمان، اس تاج خلافت کو تو ہرگز ان کے سپرد نہ کرنا، یعنی کہ اس عہدے سے دستبردار نہ ہونا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ انہیں خلیفہ ہونے کی بھی خبر دی تھی، یہ بھی ایک غیبی خبر تھی کہ آپ کو خلافت کا منصب جلیلہ نصیب ہوگا، اور دوسری چیز یہ بھی آپ کی غیبی خبر میں سے تھی کہ آپ کے کچھ دشمن اور کچھ منافقین آپ سے آپ کا منصب اور آپ کا عہدہ چھیننا چاہیں گے، جس کے لیے آپ نے یہ تلقین فرمائی کہ آپ ہرگز اپنے منصب اور اپنے اس عہدے سے دستبردار نہ ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس میں آپ کی مظلومیت کا بھی ذکر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے آپ کی شہادت اور آپ کی مظلومیت کی گواہی دی ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر 3708 ہے۔ عن ابن عمر قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنة، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل میں آنے والے ایک فتنے کی خبر دی، جو فتنہ کی رونما ہونے والا تھا، آپ نے اس کی غیبی خبر ارشاد فرمائی۔ فقال، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان، کہ جو فتنہ رونما ہوگا اور جو فتنہ آنے والا ہے تو اس فتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوماً شہید کیے جائیں گے، ان پر ظلم بھی ہوگا
اور اسی ظلم کے نتیجے میں وہ قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی یہ شان ہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مستقبل میں اس منصب کو پانے کی خوشخبری بھی سنائی ہے، اس کی خبر بھی عطا فرمائی ہے، اور جو آپ پر مظالم ہونے والے تھے ان مظالم کا بھی پہلے سے ذکر فرما دیا اور پہلے سے اس کی خبر بھی عطا فرما دی تھی، اور آپ کو استقامت کی تلقین بھی فرمائی تھی۔ ورنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزاج تھا، آپ اتنی نرم طبیعت کے مالک تھے کہ اگر یہ فتنہ اٹھتا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین پیش نظر نہ ہوتی تو آپ ضرور اس منصب اور اس عہدے سے دستبردار ہو جاتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی تھی کہ فتنہ رونما ہوگا، اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے منافقین وہ چاہیں گے یہی کہ آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین یہ تھی کہ آپ اپنا منصب اور اپنا عہدہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خلیفہ بننے کی بھی خبر دی، جو فتنہ رونما ہونے والا تھا اس فتنے کی بھی خبر دی، اور اس فتنے میں آپ کی مظلومانہ شہادت کی بھی خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی تھی۔ ایک اور غیبی خبر جو حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہی متعلق ہے، اور سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب فی مناقب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر 3703 ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ثمامہ بن حزن القشیری ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان علی ثبیر مکہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں پہاڑ پر جلوہ افروز تھے، ومعہ ابو بکر و عمر و انا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ پر حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، اور میں بھی تھا۔ فتحرک الجبل حتی تساقط حجارته بالحضید، یہ چار افراد اس پہاڑ پر موجود تھے کہ اس پہاڑ میں جنبش ہوئی، اور گویا کہ وہ وجد کی ایک کیفیت میں آیا، اتنی تیزی کے ساتھ اس پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہلنے اور ڈلنے لگا کہ اس پہاڑ کے بعض پتھر کھائیوں میں جا کر کے گرے۔ قال فرکبہ برجلہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ایک ٹھوکر ماری، پہاڑ کو ٹھوکر ماری، اور ارشاد فرمایا وقال اسکن سبیر، اس پہاڑ کا نام ہے سبیر، اس پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساکن ہو جا، تھم جا۔ اب یہ غیبی خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہیں، وصدیق، ایک صدیق موجود ہیں۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ ہے، وشہیدان، اور دو شہید موجود ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی دونوں کی شہادت ہوئی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشہیدان، اور دو شہید موجود ہیں۔ تو اس میں بھی حضرت عمر کی بھی شہادت کی خبر دی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوگی، اس کی بھی غیبی خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ارشاد فرما دی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبریں پہلے سے موجود تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بھی بنایا جائے گا، اور بعض لوگ ان سے ان کا منصب چھیننے کی کوشش کریں گے، اور اسی کشمکش میں آپ کی مظلومانہ شہادت واقع ہوگی۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبروں میں سے ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ ایک جو انعام اللہ رب العزت انہیں جنت میں عطا فرمائے گا، کہ جو انعام
ہر ایک کے لیے قابل رشک ہوگا۔ روایت بھی سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 3698 ہے، 3698 نمبر حدیث ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق جو ہوگا وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے جو انعام و اکرام ملے ہیں، ان میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دائمی طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً آپ کو خود اپنی پسند سے اپنا رفیق جنت میں چنا ہے۔ یہ خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو یہ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ اس دنیا میں ایسے لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان یاروں سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان رشتہ داروں سے اور ان صحابہ اکرام سے اس وقت بھی بغض، عداوت اور نفرت رکھا کرتے تھے۔ وہ زمانہ رسالت مآب میں بھی ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، کوئی دل میں ان کے لیے دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، تو ایسا اگر کوئی شخص ہے تو اسے تائب ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کا نمبر ہے 3709۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجنازۃ رجل، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ حاضر کیا گیا، لیصلی علیہ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ فلم یصلی علیہ، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا، تو اس جنازے میں موجود آپ کے صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا، یہ سوال کیا کہ حضور آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا کہ کوئی جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو، تو آپ کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے اور آپ نے جنازہ پڑھنے سے منع کیوں فرمایا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کا جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، اور عثمان غنی سے بغض رکھنے کی وجہ سے یہ اللہ کا مبغوض ہو گیا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے کے نتیجے میں، صلے میں، یہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا ہے۔ تو جو اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گیا ہو، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کیا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اچھی سوچ نہ رکھے، اچھی فکر نہ رکھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے دل میں جو بندہ بغض رکھے، وہ جو کل بھی رکھتا تھا اس پر بھی اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور نماز جنازہ سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ آج بھی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کا قہر و غضب اس پر دنیا میں بھی نازل ہوگا، اور جب وہ مر کر کے قبر میں جائے گا وہاں پر بھی وہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا شکار ہوگا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایسے کسی بندے پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے جس طرح سے پریکٹیکلی آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھنے والے کا جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کر دیا، تو مرنے کے بعد بھی اور قیامت میں اور حشر کے دن بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کوئی امید نہ رکھے جو آپ کے داماد سے بغض رکھتا ہو۔ تو اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہوں گے، خلیفہ برحق ہوں گے، اس کی خبر، غیبی خبر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی خلافت کے وقت فتنہ رونما ہوگا اور منافقین آپ کا عہدہ چھیننا چاہیں گے، آپ کو آپ کے عہدے سے معزول اور دستبردار کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کو یہ تلقین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ آپ کو وہ عہدہ، وہ منصب ترک نہیں کرنا ہے، اس سے دستبردار نہیں ہونا ہے۔ تو اس فتنے کی بھی خبر دے دی، اور پھر آپ کی مظلومانہ شہادت اسی فتنے میں ہوگی، اس کی خبر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ پوری زندگی جو آپ نے اللہ کی، اس کے رسول کی خدمت کی اور اللہ کے دین کی خدمت کی، اس خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العزت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق آپ کو بنا کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ اور بدلہ اور جزا اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت، آپ سے بغض اور آپ کی عداوت یہ دائمی ہلاکت کا سبب ہوگی، اور ان کا بغض رکھنے والا اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا شکار ہوگا۔ یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے معلوم ہوا۔ تو دعوت یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے صرف اور صرف پیار کا، ادب کا، احترام کا، محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرنا جو ان کے شان کے لائق نہ ہو اور جو ان کے شایان شان نہ ہو، اس سے ایمان، عقیدہ اور اعمال سب غارت ہو سکتے ہیں، سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آل سے اور اصحاب سے، آپ کے خلفائے راشدین سے ہمیشہ محبت کرنے، ان کا ادب اور احترام کرنے، ان کی تعظیم اور تکریم کرنے اور خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد اللہ رب العزت بروز حشر ہم سب کو ان سب کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔